جٹ صاحب ویسے مجھے آج لگ رہا ہے کچھ آپ آنسر اس پہ میں جواب لمبے دینا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. جا رہے ہیں شاید. نہیں سر آج میرے سر آنسر لوگ کچھ لمبے چلے جا لوگ رہے ہیں. سمجھنا چاہتے تھے, لوگ سمجھنا چاہتے تھے, اس لیے آج بھی میں نے آپ دونوں کو زحمت دی. سر جٹ صاحب جی وہ پہلے والے سوال کا مجھے لگ رہا ہے آپ بھی جواب دینا چاہتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ایک سوال ہے, آپ تھوڑا سا ایڈ کر لیجیے گا کہ ملزم آپ نے چلان پڑھا ہوگا, چلان میں کہیں لو میرج کا ذکر ہے کہ بچی نے لو میرج کی تھی اور اس طرح کا چلان پڑھا ہے آپ نے, اس میں ذکر ہے کوئی؟ دوسرا یہ کہ جرم ثابت کرنے کی نوبت کب آتی ہے, کب جرم ثابت کیا جاتا ہے اور کون جرم ثابت کرتا ہے؟ کسی صحافی نے کرنا ہے یا مدعی یا پروسیکیوشن ثابت کرے گی؟ اور ایک اور بھی چیز, جرم ثابت کرو گینگ کا جو آپ سب الزام بیٹھ کے لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ورنہ آپ لوگوں کو بھی ریاست پاکستان سزا دے گی, ایسا کچھ ہے؟ یہ ریاست نام کس کا رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ کس کو ریاست باولپور. کہتے ہیں؟ یہ ریاست جس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے اور جس کی جو بدنامی ہو رہی ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس پورے گروپ کا نام ریاست ہے. اس طرح کی ریاست کی تو بدنامی ہوگی جب آپ ایک بچی کو نیچے گدیاں رکھ کر اونچا کر کے اس کے سامنے جامع شیریں کی پبلسٹی کرنے کے لیے پوری دنیا کے والدین کو یہ میسج دیتے ہو, بچی کو دنیا کے سامنے بٹھا کے ملین ویوز لے کر لوگوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہو, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو, تو اس سے ہوتی ہے ریاست بدنام, اس سے ہوتی ہے معاشرے کی تذلیل, اس سے ہوتی ہے معاشرے میں گراوٹ. یہ ان چیزوں سے نہیں ہوتی. آپ پہلے دن سے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے پہلے دن سے ہمارے معاشرے کی ہر اس روایت کو, جس روایت کے لیے ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک لڑ رہے ہیں اپنے آپ سے, اس سوسائٹی کے اندر برائیوں سے, آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے, ان چیزوں سے ہوتی ہے ریاست بدنام. جس چیز کو آج بھی آپ لوگ, جب آپ لوگوں کے اپنے کردار کے اوپر بات ہوتی ہے, وہ ایک بچی ہے جس کا انہوں نے ڈرامہ کروایا, وہ نمرا کا, جس کو انہوں نے واپس بھیج کر 1-2 دن کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اٹینشن دلوائی اور اس کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ سارا سٹنٹ کھیلا. اور جب اس کے اوپر بات ہوئی اس کے کردار کے اوپر, یا وہ لڑکے کے خاص کر کردار کے اوپر, تو میں نے اسی ٹولے کو سنا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کسی کی شادی کو خراب نہیں کرنا چاہیے, کسی کی شادی کے اوپر بری بات نہیں کرنی چاہیے. اور تم لوگوں کو اس وقت شرم نہیں آئی جب تم لوگوں نے ایک باپ کو, جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا, میں ہوتا, آپ ہوتے شاید صاحب, تو ہم نہیں کھڑے ہو پاتے, شاید ہم لوگ جلدی اس میں سے کوئٹ کر جاتے, سرنڈر کر جاتے کہ یار چپ کر کے سائڈ پہ ہوتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بوریا بستر گول کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کہیں پہ. اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی میرا ماننا یہ ہے کہ میری بچی کنویں میں گری ہوئی ہے, میں کھڑا ہوں کہ میں اپنی بچی کو نکال سکوں. آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس بندے کی کردار کشی کرتے ہوئے ان لوگوں کو ریاست کی فکر نہیں آئی. ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو ماں باپ بڑی مشکل سے پال پوس کے بڑا کریں, وہ اپنے والدین کے اوپر الزامات لگا رہے ہوں. پوری دنیا کے والدین یہ نہیں چاہتے. یہ ہمارے معاشرے کی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں, اس کو آپ ہمیں تنگ نظر کہیں, ہمیں کوئی کنزرویٹو کہیں, ہم کوئی بہت پرانے دماغ کے لوگ ہیں, جو مرضی کہیں منظور ہے, لیکن ہمیں یہ قبول نہیں ہے, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. نہ احمد شیر کا کوئی انٹرسٹ تھا اس کیس کے اندر, نہ شاہد حسین کا اپنا انٹرسٹ ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ شیعہ کمیونٹی کا اور سنی کمیونٹی کی لڑائی ہے, نہ احمد شیر شیعہ ہے, نہ شاہد حسین شیعہ تھا, نہ بابر سلیم شیعہ تھا. یہ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں کیس؟ یہ سارے لوگ بھی اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اخلاقی گراوٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, چند روپوں کے لیے جھوٹ بول بول کر, کبھی بچی کی طرف سے والدین کے اوپر الزامات لگوائے جا رہے ہیں, ہم اس چیز کو لڑ رہے ہیں, ہم اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو بدنامی ہے ریاست کی, وہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہے. جو بندہ صحافی ہے, اس صحافت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ اپنی صرف ہسٹری پڑھے کہ صحافت کے پیشے کے ساتھ کیسے کیسے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور صحافت کا مقصد کیا ہے, صحافت کا بیسک آبجیکٹو کیا ہوتا ہے, تو آپ کو شرم آئے گی کہ یار یہ ہے ریاست کی بدنامی, کہ صحافی ہو کر اس طرح کا گھٹیا پروپیگنڈا کرنا. جو بندہ وکیل بن کر بیٹھا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے وکالت کے ایتھکس کیا ہیں, میرے ایک بندے کی غلط حرکت کی وجہ سے میری پوری کمیونٹی کے اوپر لوگ تھو تھو کریں گے, یہ چیزیں ہیں جو بدنام کرنے والی ہیں. ریاست کیسے بدنام ہوتی ہے؟ کوئی ایسے نہیں ہے ڈائریکٹلی ریاست کے اوپر ہٹ کر دیتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. ریاست کے آگے سیگمنٹس ہیں, ریاست کے آگے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں. جب آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں, جب ان اداروں کو ہٹ کرتے ہیں, جب ان پورشنز کے اوپر آپ کوئی فضول برا کام کرتے ہیں, تو ریاست ہٹ ہوتی ہے اور اوور آل ریاست کی بدنامی ہوتی ہے. تو ریاست کی بدنامی اس سے بڑی, اس سے زیادہ اور کون کرے گا جو یہ ٹولہ کر رہا ہے. ان لوگوں نے ریاست کی بھی بدنامی کی, ہمارے پاکستان کے شہریوں کی بدنامی کی, پاکستان کے نہیں دنیا کے والدین کا دل دکھایا
جو لوگ اس چیز کے لیے کھڑے ہوئے کہ یار پہلی دفعہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں, شاید یہ رویہ یہ روایت رک جائے, شاید یہ چیزیں جو بچیاں یا بچے جس طرف جا رہے ہیں یہ چیزیں رک جائیں, اس کو روکنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے. یہ سب کچھ تو بعد میں آیا. شاید بھائی آپ کے اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, جب CDR آئی تو پتا چلا کہ یار یہ طریقہ کار تھا. ابھی ہمیں گاڑی کا پتا چلا تو پتا چلا یہ چیزیں ہیں. ہمیں پتا چلا پولیس کی پروگرس رپورٹ سے. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس کے چلان کے اندر کہیں لو میرج لکھا ہوا ہے, تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جو لوگ ان لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اس چلان کو پڑھ لیں. ان لوگوں کے اندر اگر ذرا سی غیرت ہو تو صرف اپنے پورے پروگراموں کے اندر, اپنے ویلاگس کے اندر, اپنی ہر جگہ نا اس چلان کو پڑھ کے سنا کے جسٹیفائی کر دیں کہ پولیس یہ جو ساری باتیں کہہ رہی ہے, ان باتوں کے بعد ان لوگوں کو کوئی منظم گروہ نہیں کہا جائے گا. یہ لوگ پلاننگ سے کسی کی بچی کو اٹھا کر نہیں لے کر گئے, یہ پلاننگ سے کسی کی بچی کو جگہ جگہ نہیں چھپاتے رہے. ماں اٹھ کے کہتی ہے کہ ہمارے گھر اچانک پتا چلا کہ میری بہو وارد ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو بہو کے طور پہ ایکسپٹ کر لیا. ہمیں تو وہ کہتی تم لوگ مجھے مار دو, میرے ماں باپ کے پاس نہ بھیجنا. بیٹا کچھ اور کہتا ہے. قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولے گئے. ریاست اس سے بدنام ہوتی ہے سر. ان چیزوں سے بدنام نہیں ہوتی ریاست کہ ہم حق سچ کی بات کریں, آپ صحیح کورٹ کی رپورٹنگ کریں, قریشی صاحب صحیح قانون کی وضاحت کریں, میں کوشش کروں جو مجھے پتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. بابر سلیم ان لوگوں کے کرتوت CDR کے ذریعے رکھے, ان کی واٹس ایپ چیٹ سامنے رکھے. ان چیزوں سے ریاستیں بدنام نہیں ہوتی. ان چیزوں سے ریاست کا وقار بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا سر. سر ایک سوال ایک بار بار آ رہا ہے قریشی صاحب, وہ سوال یہ ہے کہ ایک یہ جو ہے فریدہ اسلام صاحب ہیں, وہ سوال کر رہی ہیں کہ ظہیر اور شبیر کو پولیس نے, سندھ پولیس نے مہمان کو کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے, مسلسل اس کی مہمان نوازی کیوں جا رہی ہے؟ مطلب اگر پروٹیکشن دینی ہے, سیکیورٹی دینی ہے, اس کے اصول ہوں گے, طریقہ کار ہوگا تو, لیکن مسلسل سیکیورٹی اس طرح دے کے وہ آتے بھی ہیں تو پھر تذلیل کرتے ہوئے, یعنی کہ منہ چڑھاتے ہوئے آتے ہیں, وکٹی کا نشان بناتے جاتے ہیں, لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. سیکیورٹی بھی دینی تو ان کو بندے کا پتر بنا کے لے کے آیا کرنا کہ انسان کے بچے بن کے آیا کرو اور انسان کے بچے بن کے جایا کرو, لیکن وہ منہ چڑھاتے ہوئے آتے ہیں تو پولیس ان کو سمجھا نہیں سکتی کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے آتے ہیں لیکن لوگ کو چڑھانے کے لیے نہیں لے کے آتے. دیکھیں شاید بھائی یہ جنہوں نے بھی سوال کیا نا, یہ کوئی خاتون ہے. جی سر, فریدہ اسلام صاحب ہماری جس بہن نے یہ سوال کیا نا, دیکھیں اب زیادتی نہ کریں. اب تو وہ بندے بن گئے. وہ ایک دفعہ اس نے وکٹری کا نشان دکھایا تھا, آپ لوگوں نے اس کو دھو کے ان لوگوں کو بہت آپ لوگوں نے برا کیا. اب تو وہ بےچارے چپ کر کے آتے ہیں, منہ چھپا کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا, جب آپ لوگ بار بار کہتے تھے کہ یہ تاریخوں پہ تاریخیں کیوں پڑھ رہی ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ کوئی نہیں, یہ جو تاریخیں بھی پڑھ رہی ہیں نا, یہ بھی ان کے لیے قید ہے, یہ بھی ان کے لیے سزا ہے. سر جب آپ کو دوسرے شہر کے اندر جا کر کیس بھگتنا پڑتا ہے تو بڑی سزا لگتی ہے, تو دوسرے صوبے کے اندر تو ویسے ہی بڑا مزہ ہے. وہ اسی لیے تو ان کی ماں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ کیس لڑیں گے. اگر پیشی آپ کی کراچی کے سٹی کورٹس میں پڑ جائے تو اور زیادہ عذاب ہوتا ہے. نہیں شاید یہ بھی پرسپشن ہے کہ سے واضح دیتی ہیں